السلام علیکم لسنرز، آج جو میں اسٹوری ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حل نشتہ، جو کہ تحریر ہے نگینہ عبدالقدیر کی، اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ یہ ایک سسپینسفل ساتھ ہی تھرلر اور کرائم بیس اسٹوری ہے، اور اس کے اندر آپ کو بہت سارا سسپینس دیکھنے کو ملے گا، ساتھ ہی یہ بہت ہی حساس ٹاپک پر لکھی گئی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شہر پشاور۔ وہ درندہ نوچ کر لے جاتا ہے جیسے رات کی تاریکی میں کوئی بے آواز قتل اپنی وحشت کا خراج وصول کرے۔ سر، یہ اس مہینے میں ہونے والا 5واں قتل ہے۔ انسپکٹر بلال نے موقع واردات پر موجود اسے اطلاع دی۔ میں آ رہا ہوں۔ میرے پہنچنے تک لاش کے قریب کسی کو مت آنے دینا۔ اس کا لہجہ کافی سرد تھا۔ بلال احمد کی مزید بات سنے بغیر اس نے کال کاٹ کر موبائل جیب میں رکھ دیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا۔ ایس ایچ او صاحب آ رہے ہیں، بلال احمد نے بلند آواز میں کھڑے لوگوں سے کہا۔ کچھ لمحوں بعد دور سے ایک سرکاری گاڑی آتی دکھائی دی جو سڑک کے بیچوں بیچ آ کر رکی، اور پھر اس میں سے وہ شخص اترا، صاف ستھری اور استری شدہ وردی پر کندھے کے بیجز رینک کے نشان اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا لوگو، سینے پر نام کی پلیٹ، ایس ایچ او محمد رافع بشیر، پولیس کی مخصوص ٹوپی، سیاہ رنگ کے چمڑے کے بوٹ، چوڑی بیلٹ جس پر پسٹل ہولسٹر، ہتھ کڑیاں اور دیگر ضروری سامان جیسے واکی ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ پروقار و مضبوط جسمانی انداز، صاف ستھرا چہرہ، چھوٹے بال اور آنکھوں پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے سن گلاسز پہن رکھی تھیں۔ وہ بلا شبہ ہجوم کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ بلال احمد، کیا رپورٹ ہے؟ اس کی آواز کا روب اور دبدبہ اس کی شخصیت کو اور نمائندہ کر رہا تھا۔ سر، آج صبح تھانے میں اس شخص نے فون کر کے اطلاع دی کہ سینٹرل پارک کے قریب میں ایک لاش دیکھی، تو میں ٹیم کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچا اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ جائے وقوع کو سیل کر کے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں تاکہ واقعے کی مکمل تفصیلات سامنے آ سکیں۔ باقی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ آپ کا حکم تھا سر۔ رافع بشیر بے دلی سے کانسٹیبل بلال احمد کی باتیں سن رہا تھا۔ لیکن سر، واردات کا طریقہ وہی ہے۔ انسپکٹر بلال احمد نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ اپنے دستانے پہن کر رافع بشیر نے اس لاش سے سفید کپڑا ہٹایا۔ وہ ایک 40 سالہ مرد تھا جس پر کوئی مار دھار کے نشان نہیں تھے، لیکن طریقہ واردات وہی تھا۔ کوئی ثبوت ملا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں سر، ثبوت کے نام پر ایک تنکا بھی نہیں ملا۔ بلال احمد کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دو، اور اس میں سے کون ہے جس نے تھانے میں فون لگایا تھا؟ ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ بلال احمد نے اس آدمی کو رافع بشیر کے سامنے پیش کیا۔ ہاں بھائی، کیا دیکھا تم نے؟ رافع بشیر کی رعبدار شخصیت کے آگے وہ انسان تھوڑا گھبرا سا گیا۔ صاحب، ہم تو غریب انسان ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات پر رافع بشیر مسکرا اٹھا۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تم نے قتل کیا ہے، اور ویسے بھی یہ پاکستان ہے، یہاں مجرم خود فون کر کے پولیس کو آگاہ نہیں کرتا۔ بہرحال جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ لہجہ کافی سرد تھا۔ صاحب، میں اس علاقے کا جمع دار ہوں۔ آج صبح جب میں صفائی کرنے آیا تو مجھے یہ انسان مردہ حالت میں ملا۔ میں نے فوراً تھانے فون لگایا۔ باقی اس دوران میں نے کسی مشکوک انسان کو نہیں دیکھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، لیکن اپنا موبائل کھولا رکھنا، کبھی بھی تھانے بلا سکتا ہوں۔ رافع بشیر کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اور بلال احمد، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دو اور تم ساتھ جاؤ گے۔ میں تھانے جا رہا ہوں، رپورٹ لے کر فوراً میرے پاس پہنچو۔ اس کیس کو سیریس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ آخری بات وہ بڑبڑایا۔ بلال احمد ایمبولینس کو کال کرنے چلا گیا اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تھانے کی طرف۔ تقریباً 7 گھنٹوں بعد بلال احمد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور ابتدائی تحقیقات کی فائل تیار کر کے اس کے آفس پہنچا تھا۔ سر، آج کے کیس کی ابتدائی رپورٹ تیار ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی بلال احمد کو منظر خاص پر اسرار اور بوجھل سا لگا۔ میز پر کھلی ہوئی فائلیں رافع بشیر کے چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں، اور ان کے بیچ میں ایک لال چمکتی ہوئی کیس فائل نمایاں تھی جو شاید اسی خاص اور پیچیدہ کیس کی علامت تھی۔ اس کے اوپر لکھا تھا راز ہادی حل نشتہ، اور وہ اپنی کرسی پر جھکا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کہ وہ معمے کو حل کرنے کی آخری کڑی تلاش کر رہا ہو۔ کمرے کی خاموشی اس کی ذہنی کشمکش کو مزید واضح کر رہی تھی، لیکن بلال احمد کی مداخلت نے اس کے خیالات کو منتشر کر دیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ دستک دے کر آیا کرو بلال۔ اس نے بیزاری سے بلال احمد کو دیکھا۔ سوری سر، آئندہ احتیاط کروں گا۔ بلال احمد شرمندہ ہوا۔ اچھا، کیا پتہ چلا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے؟ رافع بشیر ایک بار پھر فائلز کو دیکھنے لگا۔ سر، باقی چاروں کی طرح اس کا بھی دل نکالا گیا ہے، وہی اوزار استعمال ہوئے ہیں، اور بے ہوشی کی بھی وہی دوا استعمال ہوئی ہے جو ان چاروں کی بار ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دی؟ وہ اس نئی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ جی، اس کے موبائل سے اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دی ہے۔ باقی یہ سارے قتل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سر، مجھے وقت دے، میں فائل مکمل کرتا ہوں۔
فائل سمیٹتے ہوئے بولا، کتنے دن؟ رافع بشیر نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ 4 دن، اس نے جیسے پوچھا۔ رافع بشیر نے ابرو اٹھائی۔ 2 دن، اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ 2 دن مطلب 2 دن، سمجھے؟ بلال احمد کیس کی فائل سمیٹتا ہوا آفس سے نکل گیا تھا۔ آجا میرا گل، تو میرا دل ہے، تو میرا جان ہے۔ بچاؤ ماں، مجھے بچاؤ، کوئی ہے؟ چھن چھن چھن۔ اپنے بستر پر سوتے ہوئے وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا، کسی کو پکار رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید کسی خواب کے زیر اثر تھا۔ بند آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، آنسو مسلسل چہرے کو تر کر رہے تھے۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، اس نے فوراً سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ میں پی گیا۔ کچھ وقت لگا اس کو اس کیفیت سے باہر آنے میں۔ دراز سے دوا نکال کر اس نے پانی کے ساتھ لی اور دوبارہ لیٹ گیا۔ دوا نے بہت جلدی اپنا کام دکھایا اور وہ نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ اگلے دن رافع بشیر موقع واردات پر پہنچا۔ ہاں بھائی، وہ مالی کون ہے جو اس پارک کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ اپنی ٹیم کے ہمراہ اس نے چوکیدار سے پوچھا۔ صاحب، وہ مشتاق یوسفی پارک کی دیکھ بھال کرتا ہے، چوکیدار نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ رافع بشیر کی شخصیت میں رعب تھا۔ وہ اگلے بندے پر ہراس کسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ کب سے وہ اس جگہ پر کام کر رہا ہے؟ رافع بشیر نے پوچھا۔ اس کو یہاں کام کرتے مہینہ ہوا ہے دراصل۔ وہ رکا، بات مکمل کرو چاچا جی۔ رافع بشیر کے چہرے پر بیزاری جھلکی۔ صاحب، جس دن وہ آیا تھا نا، اسی رات اس پارک میں پہلا قتل ہوا۔ مطلب میں اس پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن مجھے اس پر شک ہے۔ چوکیدار نے خود اعتمادی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس بات پر رافع بشیر دھیرے سے مسکرایا۔ ملزم کی فہرست میں تمہارا نام بھی شامل ہے، اس لیے احتیاط سے بزرگو۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ چوکیدار کی ساری خود اعتمادی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اتنی ہی دیر میں کانسٹیبل مشتاق یوسفی کو رافع بشیر کے سامنے لے آیا۔ وہ 20 سالہ نوجوان، مضبوط جسم، محنت کی جھلک لیے ہاتھوں اور عاجز مسکراہٹ کے ساتھ قدرتی خوبصورتی کا امی تھا۔ بلا شبہ وہ اتنا خوبرو تھا کہ ہر نگاہ بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ رافع بشیر نے اپنی سن گلاسز اتاری، اس کی گہری سی آنکھیں اس انسان کو دیکھنے لگیں۔ سر، یہ ہے مالی، مشتاق یوسفی۔ کانسٹیبل نے اس کا تعارف کروایا۔ سلام صاحب۔ وہ رافع بشیر کے آگے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ مشتاق یوسفی، تم کچھ بھی لگتے ہو، لیکن مالی بالکل نہیں لگتے۔ رافع بشیر کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اچھا، تو 1 اپریل کی رات تم کہاں تھے؟ میرے لیے وہ پتہ لگانا مشکل نہیں مشتاق یوسفی، لیکن اگر تم خود بتا دو تو ہم دونوں کا وقت بچ جائے گا۔ اس نے 2 ٹوک بات کی۔ میں اپنے گھر میں تھا۔ اس روز پہلا دن تھا کام کا۔ شام ہوتے ہی گھر واپس چلا گیا۔ اپنی بات کے دوران اس نے نظریں جھکائے رکھی۔ یہاں کے رہائشی ہو؟ رافع بشیر نے اگلا سوال پوچھا۔ نہیں، میرا تعلق گجرات کی چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ 6 ماہ پہلے لاہور تعلیم مکمل کرنے اور نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ اپنے دوست کے ساتھ رہائش پذیر ہوں۔ اس کی بات سن کر رافع بشیر نے دوبارہ اپنی سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائی۔ گھر میں کون کون ہے؟ اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے پوچھا۔ جی، اماں اور 2 چھوٹے بہن بھائی، اس نے مختصر جواب دیا۔ مشتاق یوسفی، تمہیں پھول کون سا پسند ہے؟ تفتیش سے ہٹ کر سوال پوچھنے پر وہاں موجود تمام افراد کچھ حیران تھے۔ اینتھوریم، اس نے بلا تاخیر جواب دیا۔ ہجوم میں سوائے رافع بشیر کے کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ رافع بشیر نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک محسوس کی۔ ٹھیک، اپنا موبائل کھولا رکھنا، اور جب تک قاتل پکڑا نہیں جاتا تم اور آپ بزرگوں شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ چوکیدار کا رنگ اڑ گیا۔ بات مکمل کر کے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ غضب خدا کا، پہلے 4 بار ان کو تفتیش یاد نہیں آئی اور آج منہ اٹھا کر آ گئے، مجھے ملزم بھی ٹھہرا دیا۔ توبہ توبہ، میں نے آج تک ایک چونٹی نہیں ماری، انسان تو دور کی بات ہے۔ بڑا آیا SHO، تم اپنا دیکھ لو لڑکے، ان پولیس والوں سے بچ کر رہنا۔ چوکیدار ان کے جانے کے بعد پھٹ پڑا۔ مشتاق یوسفی کی نظریں اس جگہ مقیم تھی جہاں رافع بشیر کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے چوکیدار کی بات تک نہیں سنی۔ اگلے دن بلال احمد اس کے آفس آیا۔ سر، میں اندر آ سکتا ہوں؟ دستک کے بعد اس نے اجازت مانگی۔ 2 دن پرانی ہدایت اسے یاد تھی۔ آ جاؤ۔ بلال احمد آفس میں داخل ہوا تو رافع بشیر کو اپنے موبائل میں کھویا ہوا پایا۔ سر، میں نے اس کیس کو باریکی سے پڑھا ہے، اور جب میں نے 5 کیس پر غور کیا تو مجھے کچھ ایسی باتیں پتہ چلیں کہ میں حیران ہو گیا۔ بلال احمد فائل کے صفحات کو آگے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس کیس میں جو تم اتنے پریشان ہو؟ اپنے موبائل کو ایک طرف رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر، یہ ایک سیریل کلر کا کام ہے جو مخصوص لوگوں کو اتنی بے رحمی سے مار رہا ہے۔ پہلا قتل 1 اپریل کو ہوا تھا، دوسرا 10 اپریل، تیسرا 20 اپریل کو، چوتھا قتل 30 اپریل کو اور 5واں پرسوں 10 مئی کو ہوا۔ میری ریسرچ کے مطابق یہ ایک ٹریک ہے۔ وہ ہر 10 دن بعد اپنے شکار پر نکلتا ہے، نہ ایک دن اوپر نہ ایک دن پیچھے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ رافع بشیر خاموشی لیکن توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کیس کا دوسرا پہلو،
پانچوں کے پانچوں کرمنل ریکارڈ سامنے آئے اور یہ سب سے پہلے ہی اولاد کی ہوا کھا چکے ہیں۔ بلال احمد اچانک خاموش ہو گیا۔ تم جانتے ہو بلال احمد کہ مجھے ادھورے جملوں سے کتنی نفرت ہے، اس لیے اب بات مکمل ہونے سے پہلے تم خاموش نہیں ہوگے، سمجھے؟ ان کا لہجہ کافی سخت تھا۔ جی سر۔ تو یہ سارے ایک ہی کیس کی وجہ سے حوالات میں بند ہوئے ہیں، لیکن ثبوت کی کمی اور ہمارے پرانے ایس ایچ او کی مہربانی سے وہ سب آسانی سے باہر آ گئے۔ وہ سب زنا بالجبر کے کیس کے ملزم تھے۔ وکٹم کی گواہی کے باوجود ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ خیر کوئی ہے جو ان سب کو مار رہا ہے سر، وہ پوری طرح منصوبہ بندی کے تحت ان سب کو اسی مخصوص پارک کے پاس بلایا گیا کیونکہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سر میں موقع واردات پر گیا تھا۔ وہ پارک کافی بڑا ہے اور عام عوام کے لیے شام تک کھلا رہتا ہے، اس لیے رات کو جرم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اوپر سے اس پارک کے سی سی ٹی وی کیمرے بھی عرصے سے خراب ہیں۔ میں نے ان پانچوں کی کال ہسٹری چیک کی لیکن کوئی خاص ثبوت نہیں ملا۔ ان سب کی گردنوں پر سرنج کا نشان ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق پانچوں کو واردات سے قبل لوکل اینستھیزیا کے زیر اثر بے ہوش کیا گیا اور پھر اسکالپلز کے ذریعے سینے کو چاک کر کے ریز بریڈرز کا استعمال کر کے پسلی کی ہڈی کو توڑا گیا اور پھر دل نکال کر وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ سر طریقہ واردات میں 19-20 کا فرق نہیں اور ثبوت کے نام پر ایک تنکا بھی نہیں ملا۔ قاتل بہت شاطر اور مہارت سے اپنا کام کرتا ہے کہ پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ چپ ہو گیا۔ اسٹرینج۔ رافع بشیر عجیب انداز میں مسکرایا۔ سر میرے لیے کیا حکم ہے؟ بلال احمد کو بے وجہ مسکراہٹ نے سوچ میں ڈال دیا۔ اور اس کا اگلا شکار کون ہو سکتا ہے، کیا جانتے ہو تم؟ رافع بشیر ایک کاغذ کو دیکھتے بولا۔ جی سر، ملزم وقار کا دوست نوید صادق جو حادثے کے اگلے دن غائب ہو گیا تھا۔ بلال احمد بولا۔ ملزمان کی فہرست میں کون کون شامل ہے؟ بلال احمد کی بنائی ہوئی رپورٹ کو سرسری انداز میں دیکھتے پوچھا۔ سر تنویر اشرف چوکیدار اور مشتاق یوسفی مالی، فی الحال انہی دو پر شک ہے مجھے۔ بلال احمد اینتھوریم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کے سوال سے بلال احمد سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں سر، کسی ہتھیار کا نام ہے؟ نہیں، لیکن اس کیس کی اہم کڑی ہے۔ بہرحال تم آج سے ان دونوں پر نظر رکھو گے، خاص کر مشتاق یوسفی پر۔ اپنی والی کیس موبائل یہیں چھوڑ کر تم جا سکتے ہو۔ اپنی بات ختم کر کے موبائل اٹھایا۔ لاک کھولتے ہی اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، اینتھوریم۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ، کوئی ہے، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ خواب نے ایک بار پھر اس کے وجود پر کپکپی طاری کر دی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ تو میرا دل ہے، ماں بچاؤ، کوئی ہے خدا کے لیے، تو میری جان ہے، چپ ہو جاؤ، بس ایک اور لفظ نہیں۔ وہ خود کو ان آوازوں سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ نیند میں تڑپ رہا تھا جیسے کسی انجانی جنگ میں خود سے لڑ رہا ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں لرز رہی تھیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کی سائڈ ٹیبل سے دوا اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن دوا موجود نہیں تھی۔ بستر سے اٹھ کر اس نے دوا ہر جگہ تلاش کی لیکن ناکام رہا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت اس علاقے کی ہر دکان بند ہوتی ہے۔ اس نے باتھ روم کا رخ کیا اور شاور کھول کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ گرتے پانی کی آواز نے اس کے اندر کے شور کو مدھم کر دیا۔ آخر کار وہ یہ جنگ جیت گیا۔ اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس نے نل کا بند کیا اور باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آیا۔ اسی گیلے وجود اور کپڑوں کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹا اور کچھ لمحوں میں ہی سو گیا، ہر فکر سے آزاد ہو کر۔ مشتاق کہاں ہو؟ شہاب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے آواز لگائی تھی۔ ابھی تک سو رہے ہو؟ اٹھو، کام کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ مشتاق یوسفی نے اپنے منہ سے چادر ہٹا کر شہاب کو دیکھا۔ آنکھیں مسلتا بستر سے اٹھا اور گھڑی دیکھی۔ کیا 8 بج گئے ہیں؟ نیند میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھا کہ شہاب نے اسے پکارا۔ مشتاق یہ دوائیں لے لو، کل جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ ختم ہو گئی ہیں تو آج صبح واپسی میں لیتا آیا۔ تم سو تو گئے تھے نا آرام سے؟ شہاب نے پوچھا۔ شکریہ دوست، اور ہاں لگتا ہے ان سے پیچھا چھڑانا پڑے گا، اداسی سے مسکرا کر کہا اور واش روم چلا گیا۔ شہاب کے چہرے پر فکر کی جھلک تھی۔ اچھا تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ بنا رہا ہوں۔ دیر ہو گئی تو چاچا تنویر کو موقع مل جائے گا باتیں سنانے کا، شہاب نے اونچی آواز میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ بعد وہ کمرے سے نکلا۔ شہاب باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ اس کو نظر انداز کرتا صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر اپنے ارد گرد کو دیکھنے لگا۔ وہ شہاب کا 4 مرلے کا چھوٹا سا کرائے کا گھر تھا۔ 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور ایک چھوٹا لیکن پرسکون سا صحن۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک نارنجی کا درخت اور اس کے نیچے چارپائی۔ صحن کے بائیں طرف پودوں کی کیاری بنی ہوئی تھی جس میں مختلف قسم کے پھولوں کے پودے لگائے ہوئے تھے۔ وہ پھول بھی مشتاق یوسفی نے لگائے تھے۔ وہ گھر بے شک چھوٹا تھا لیکن مشتاق یوسفی کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ مشتاق یوسفی اور شہاب ایک ہی گاؤں سے تھے۔ دونوں نے ایک ہی کالج سے ایف اے کیا لیکن شہاب کے والدین کے گزر جانے کے بعد
وہ گاؤں کا گھر اور زمین بیچ کر شہر آ گیا اپنی قسمت آزمانے۔ کم تعلیم کی وجہ سے اسے اچھی نوکری نہ مل سکی، اسی لیے وہ رات کے وقت کال سینٹر میں چوکیداری کرنے لگا۔ مشتاق یوسفی کو بھی شہاب نے شہر بلوا لیا اور مختلف جگہوں پر دھکے کھانے کے بعد آخر کار قسمت مہربان ہوئی اور اسے پارک میں مالی کا کام مل گیا۔ مشتاق یوسفی کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ نباتات یعنی باٹنی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجبوریاں انسان کے شوق کو کچلنے میں ماہر ہیں۔ زندگی کے بھیانک راز نے اس کے سارے شوق چھین لیے۔ اس نے بھی اپنے خوابوں کو ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا، ایک ایسا تالا جس کی چابی وہ گہرے سمندر میں پھینک چکا تھا۔ کہاں گمسم ہو بھائی، ناشتہ کرو۔ ٹرے چارپائی پر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ویسے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل بھی پولیس آئی تھی اور تمہارا پوچھ رہی تھی۔ کانسٹیبل سے میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کوئی قتل کا معاملہ ہے۔ مشتاق کہیں وہ والا معاملہ تو؟ شہاب کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ مشتاق یوسفی کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ مشتاق، شہاب نے آواز لگائی۔ ہاں وہ اچھا پتہ نہیں، پارک کے احاطے میں 5 افراد قتل ہوئے ہیں۔ اس بار پولیس بھی خاصی سنجیدہ لگ رہی ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی پرانی اور پوشیدہ بات کھل پائے گی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ اور قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ہاٹ پاٹ سے دوسرا پراٹھا نکالتے اس نے پوچھا۔ پولیس نے کیس کی تفصیلات کو خفیہ رکھا ہوا ہے، مجھے تو معاملہ سنگین لگتا ہے، باقی اللہ جانے۔ مختصر جواب دے کر چارپائی سے اتر گیا۔ چلو اچھا چلتا ہوں میں، تم اب آرام کرو، رات کا کھانا بنا کر جانا، کل سے نکلتے ہوئے بولا۔ بے فکر ہو جا بھائی۔ اس کی بات پر مشتاق یوسفی مسکرایا، بلا شبہ اس کی مسکراہٹ بہت حسین تھی۔ اب تم کیا چاہتے ہو رافع بشیر؟ ایس پی جمشید علی خان نے پوری فائل پڑھ لی۔ اس سے پوچھا۔ رافع بشیر اور بلال احمد آج اس کے آفس میں موجود تھے۔ سر، یہ معاملہ کافی سیریس ہے، اور اگر یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی تو انویسٹیگیشن میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس کیس کو میری ٹیم کو ہینڈل کرنے دیں۔ اوپر سے بہت پریشر آ رہا ہے، ہمیں تو سر آپ ان سب کو ہینڈل کر لے، باقی میں جلدی سے جلد قاتل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رافع بشیر نے مختصر لفظوں میں اپنی بات مکمل کی۔ جمشید علی خان سوچ میں پڑ گئے۔ میں تو حیران ہوں کہ میڈیا اس کیس کو فالو کیوں نہیں کر رہا۔ ایس پی جمشید علی خان کچھ حیران ہوئے۔ سر، ہم اس کیس کو بہت خفیہ طریقے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور لیبارٹری کے انچارج کو میں نے سختی سے خبردار کیا ہے کہ یہ تفصیلات باہر نہیں آنی چاہیے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے وہ بولا۔ یہ فائل کس نے تیار کی ہے؟ جمشید علی خان نے پوچھا۔ سر، میں نے، بلال احمد پہلی بار بولا۔ گڈ، میں کافی متاثر ہوا ہوں آپ سے، اب آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ وہ رافع بشیر کو دیکھتے بولے۔ سر، کیس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ان 5 زنا بالجبر والے کیسوں کو باریکی سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ قاتل نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، اور مجھے امید ہے کہ ان فائلز کو ٹٹولنے سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ جمشید علی خان کو وہ کافی پرامید لگا۔ اور یہ ملزمان کی فہرست میں صرف 2 نام؟ فائل کے ورق الٹتے ہوئے سوال کیا۔ سر، یہ دونوں موقع واردات پر ہر بار موجود ہوتے ہیں۔ رافع بشیر نے سفید جھوٹ بولا کیونکہ وہ ان دونوں سے پہلی بار پرسوں ہی ملا تھا۔ اس کے جھوٹ سے بلال چونکا۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ 60 سالہ تنویر اشرف اور 20 سالہ مشتاق یوسفی۔ سر، ڈاکٹرز کے مطابق ان پانچوں کو بے رحمی سے مارا گیا، بے ہوش کر کے ان کا سینہ چاک کیا گیا اور پسلی کی ہڈی توڑ کر دل نکالا گیا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ اس قاتل نے بڑی مہارت سے اس کام کو انجام دیا، اور اس طرح کا کام کوئی 60 سالہ بزرگ تو نہیں کر سکتا، تو میرا شک تو مشتاق یوسفی پر ہی ہے، باقی تشویش جاری ہے۔ رافع بشیر نے اپنی بات مکمل کی اور کلائی پر پہنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اور 5 کے گھر والوں کو کیا کہا؟ ان کو کیسے مطمئن کیا؟ ایک اور سوال اب رافع بشیر کے چہرے پر بیزاری وضع کیے ہوئے تھا۔ سر، ان سب کو یہی بتایا کہ کسی نے سینے پر چاقو سے وار کیا تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے رافع بشیر، جلد از جلد اس کیس کو حل کرو، جب تک میں سب سنبھال لوں گا۔ تم ایک قابل آفیسر ہو، تم ہمیشہ اپنے سپرد کیے گئے کیسز کو کافی کامیابی سے حل کرتے ہو، اور تمہارا ریکارڈ مکمل طور پر بے داغ اور کامیابی کا مظہر ہے۔ صرف اس لیے میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، مجھے غلط ثابت مت کرنا۔ جمشید علی خان نے فائل بند کر کے اس کے آگے رکھ دی۔ ان کی بات پر وہ مسکرایا۔ بلال احمد نے فائل اٹھائی اور رافع بشیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سر، آنتوریم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس سوال پر بلال احمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جمشید علی خان سوچ میں پڑ گئے۔ نہیں، ان کے جواب میں وہ دھیرے سے مسکرایا اور سلیوٹ کر کے بلال احمد کے ہمراہ آفس سے نکل گیا۔ سر، میرے لیے کیا حکم؟ جمشید علی خان کے آفس سے نکلتے ہی بلال احمد نے پوچھا۔ اس کیس میں عجیب سا ٹرائنگل ہے، سمجھ پائے تم؟ رافع بشیر نے گاڑی کی طرف رخ کرتے پوچھا۔ بلال احمد سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں سر، شاید پتہ نہیں۔
اس نے ہار مان لی۔ ڈرائیور نے رافع بشیر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بلال احمد ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صاحب کہاں چلنا ہے؟ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ کافی شاپ۔ رافع بشیر کی بات سن کر ڈرائیور نے گاڑی کو کافی شاپ کی طرف روانہ کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد رافع بشیر کافی کا آرڈر دے کر کیس کی تفصیلات کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک پیچیدہ کیس ہے، لیکن اگر ہم اس ٹرائنگل پر غور کریں تو شاید یہ گتھی سلجھ جائے۔ رافع بشیر فائلز کو کھولتے بولا۔ کون سا ٹرائنگل؟ بلال احمد کے چہرے پر اضطراب تھا۔ وکٹم کلپریٹ وکٹم مطلب؟ بلال احمد ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ مطلب ان 5 کیسز کا یہی ٹرائنگل ہے۔ ایک ہی کیس کا مجرم کچھ دنوں بعد ایک انجان کیس کا متاثر بن گیا۔ یہ تمام کیسز ایک دوسرے سے جڑے اور ان کا رخ ایک ہی زنا بالجبر کے پراسرار سے بھرپور معاملے کی طرف جا رہا ہے، جس کی حقیقت ابھی تک کسی کو معلوم نہیں، اور ہر نیا موڑ مزید الجھن میں مبتلا کرتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس ایک نام کی تلاش ہے جو ان پہلے تمام زنا بالجبر کے کیسوں میں موجود ہو اور… لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ دور سے ویٹر ان کی کافی لے کر آ رہا تھا۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے جملہ مکمل کیا۔ اور اس کیس کو سلجھانے کے لیے ہمیں پہلے 5 کیسوں کی تفصیلات پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میز پر رکھی کافی کا گرم دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس کے لیے ہمیں کیس 1 کے تمام متاثرین سے ملاقات کرنی ہوگی۔ شاید کوئی سراغ مل جائے جس سے کیس بھی سلجھ جائے، اور تمام کی تمام تفصیلات اسی فائل میں موجود ہیں۔ کافی کا مگ اٹھاتے بلال احمد بولا۔ اس کی بات پر رافع بشیر اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ چیزوں کو آسان کرنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں بلال احمد، اسی لیے تم میرے فیورٹ ہو۔ اس کے دوستانہ انداز نے بلال احمد کا خون اور جذبہ دونوں بڑھا دیا۔ بلال احمد نے کاغذ رافع بشیر کے آگے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرسری انداز میں کاغذ کو دیکھا۔ سر، میں نے ایک رف اسکیچ بنایا ہے ان دونوں کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ رافع بشیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے کافی کا مگ واپس میز پر رکھ دیا۔ بلال احمد نے اپنے گراف میں ایک جدول بنایا۔ پہلے کالم میں کیس اے لکھا اور اس کے نیچے کیس اے کے تمام متاثرین کے نام درج کیے۔ دوسرے کالم میں کیس اے کے ملزمان کے نام لکھے۔ پھر اسی لائن میں تیسرے کالم میں کیس بی لکھا اور کیس اے کے ملزمان کے نام کیس بی کے متاثرین کے کالم میں درج کیے۔ کیس بی کے ملزمان کے کالم میں بلال نے سوالیہ نشان ڈال دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ ان کے نام ابھی معلوم نہیں۔ ان سب کے گھروں میں جانے سے پہلے مختصر لفظوں میں کیس اے کو بیان کرو، کیونکہ میں نے اس کیس کو فالو نہیں کیا، اور وہ پچھلے ایس ایچ او صاحب، ان کی کیا ہی تعریف کروں۔ بہرحال شروع ہو جاؤ۔ کافی کا مگ ایک بار پھر اٹھاتے بولا۔ سر، 6 مہینے ہمارے تھانے میں ایک لڑکی نے رپورٹ کروائی تھی۔ اس کا نام فہمیدہ تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ گھر سے مارکیٹ جا رہی تھی کہ ملزم ناصر، جو اس کے علاقے میں چائے کی دکان چلاتا ہے، اس نے فہمیدہ کا تعاقب کیا اور موقع دیکھ کر ناصر نے دن دہاڑے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور سنسان پلاٹ میں اسے گھسیٹتا لے گیا تھا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا۔ رافع بشیر کافی پیتا اس کی بات غور سے سن رہا تھا۔ دوسری رپورٹ کوئی مہینے بعد درج ہوئی۔ رضوانہ بیگم جو ٹیوشن پڑھانے کے لیے دوسرے گھروں میں جاتی تھیں، وہ ایک شادی شدہ خواتین تھیں اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ اس روز 7 والی گلی میں ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانے جا رہی تھیں کہ کمال نامی شخص نے ان کو جاتی کا نشانہ بنایا۔ کمال کی پوری کوشش تھی کہ وہ مر جائے، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا۔ ایک راہ گزر نے ان کو جھاڑیوں کے پاس دیکھ لیا اور فوراً سے بیشتر ہسپتال منتقل کیا، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ سر، متاثرہ رضوانہ کی گواہی کے باوجود کمال کو کوئی سزا نہیں ملی کیونکہ شواہد کی کمی تھی۔ بلال احمد نے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ بے رحمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ رافع بشیر بولے بغیر نہ رہ سکا۔ سر، تیسری رپورٹ ناہید کے والدین نے لکھوائی۔ ناہید میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس روز وہ چھٹی کے وقت اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ جاوید نامی شخص جو اسی کالج کا جمع دار تھا، اس نے بہانے سے اس بچی کو اپنے پاس بلایا اور اپنی حفظ کا نشانہ بنایا۔ خیر، جاوید نے اس بچی کو خوفزدہ کیا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اس کی ویڈیو لیک کر دے گا۔ وہ خاموش رہی، لیکن جب اس نے دوبارہ وہی سب کرنا چاہا تو ناہید نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا اور وہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ جاوید کے خلاف رپورٹ لکھوائی، لیکن وہی سب ہوا جو پہلے 2 کیسوں میں ہوا۔ اس وقت کے ایس ایچ او نے ناہید کے والدین کو یہ کہہ کر کیس بند کروا دیا کہ قانون کے مطابق 41 گھنٹوں کے اندر رپورٹ لکھوانی ہوتی ہے۔ کیفے میں لوگوں کی عام طرف بڑھنے لگی۔ کوئی وہیں بیٹھ کر آرڈر دینے لگا تو کوئی ٹیک اوے کرنے آیا۔ بلال احمد، کچھ کھاؤ گے؟ رافع بشیر نے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ سر، چکن سینڈوچز۔ بلال احمد بے جھجک بولا۔ ہاں بھائی، ایک چکن سینڈوچ اور 2 سنگر برگر، جلدی سے، بہت بھوک لگی ہے۔ ویٹر کے آتے ہی اس نے آرڈر دیا۔ ویٹر آرڈر لکھ کر چلا گیا تو رافع بشیر نے ہاتھ کے اشارے سے بلال احمد کو سلسلہ جاری رکھنے کا کہا۔
ادیکا جو ایک سرکاری اسکول کی استانی تھی، جاتی کے بعد اس نے خود آ کر تھانے میں رپورٹ درج کروائی کہ اس کے اسکول کا ایک پی اے وقار نے اپنے دوست نوید صادق کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا۔ سر، جس دن وہ آئی تھی میں وہیں موجود تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ وہ ہمیں میڈیا میں جانے کی دھمکی دے رہی تھی، اس لیے ایس ایچ او صاحب نے ملزم وقار کو حوالات بند کر دیا اور نوید صادق شہر سے فرار ہو گیا، جس کا ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ بہرحال کچھ دنوں میں معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور وقار کو رہا کر دیا گیا۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ آخری کیس 10 سالہ بچی زینت کا تھا، جس کو اس کے باپ کے دوست نے اپنی زندگی کا نشانہ بنایا۔ اس کا بھی وہی حال ہوا۔ ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہو گئی اور آپ کے آنے تک اس کے گھر والوں نے ایف آئی آر واپس لے لی اور وہ کیس وہیں ختم ہو گیا۔ دھنڈا کہیں کا، رافع بشیر بڑبڑایا۔ ویٹر کھانا لے آیا اور بلال احمد نے فائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ایک برگر باہر میرے ڈرائیور کو دے آؤ۔ برگر ویٹر کے آگے کرتے ہوئے وہ بولا۔ بلال احمد کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا کیونکہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ ڈرائیور کا بھی خیال رکھا۔ کھانے کے دوران وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ سر، اب رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بلال احمد نے پوچھا، آج کیس اے کے متاثرین کے گھر جائیں گے اور ہاں، لیڈی کانسٹیبلز بھی ساتھ جائیں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلال احمد نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل ساجدہ کو فون کر کے مخصوص پتے پر پہنچنے کا حکم دیا۔ کیس اے، متاثرہ فہمیدہ۔ جی، کون؟ بزرگ عورت نے دروازہ کھول کر پوچھا۔ اماں جی، ہم پولیس سے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اندر آ سکتے ہیں؟ ساجدہ نے پوچھا۔ رافع بشیر اور بلال احمد اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اندر آ جاؤ بیٹا۔ وہ تینوں اس عورت کے ہمراہ صحن میں آ گئے۔ وہاں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ رافع بشیر اور بلال احمد ایک چارپائی پر بیٹھ گئے اور ساجدہ اور وہ عورت دوسری پر۔ اماں، ہمیں فہمیدہ سے ملنا ہے، کیس کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ رافع بشیر نے سن گلاسز اتارتے ہوئے اس عورت سے کہا۔ فہمیدہ سے؟ اس عورت کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ جی اماں، اور کون؟ ہمیں اسے کچھ ضروری باتیں پوچھنی ہیں، ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی رافع بشیر نے بھانپ لی تھی۔ فہمیدہ کو مرے ہوئے 4 مہینے ہو گئے ہیں اور تم لوگ اب آ رہے ہو، وہ بھی اپنی مدد کے واسطے۔ کہاں تھے اس وقت جب میری بیٹی کو تم لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی؟ ہاں، کہاں تھے تم لوگ؟ اب آ گئے ہو منہ اٹھا کر مدد مانگنے۔ اس عورت نے حقارت سے رافع بشیر کو دیکھا۔ اماں، تمیز سے بات کرو، بڑے صاحب ہیں اور… ساجدہ کے لہجے میں سختی تھی، اس لیے رافع بشیر نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ساجدہ، آرام سے، میں بات کر رہا ہوں اور اب کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، اس نے ہدایت دی۔ وہ اس عورت کے پاس آ گیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو اماں، فہمیدہ کی موت کا سن کر افسوس ہوا اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ شروع سے یہ کیس میرے پاس کیوں نہیں آیا، ورنہ میں بدبخت ناصر کو سزا دے کر فہمیدہ کو انصاف ضرور دلاتا۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ رافع بشیر نے نرمی سے پوچھا۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، لوگوں کی باتیں اس کو کھا گئیں، وہ بے قصور ہو کر بھی اس دنیا کی عدالت میں مجرم ٹھہرائی گئی۔ کیا قصور تھا اس کا؟ یہ کہ وہ یتیم تھی یا یہ کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا؟ اس دن بھی وہ میری دوائیں لینے گئی تھی اور… آنسو نے اس عورت کی زبان بند کر دی۔ ساجدہ، کچن سے پانی لاؤ۔ رافع بشیر نے ساجدہ کو آواز لگائی۔ وہ تیز قدموں سے باورچی خانے میں گئی اور پانی کا گلاس رافع بشیر کو پکڑا دیا۔ اماں، پانی پی لو۔ رافع بشیر نے گلاس اس کو تھمایا۔ وہ ایک سانس میں پی گئی۔ شکریہ بیٹے۔ عورت کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ تکلیف کے لیے معذرت، لیکن… عورت نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی۔ موقع پر اس کی موت ہو گئی اور میری بیٹی اس ظالم دنیا سے آزاد ہو گئی، لیکن اپنی ماں کو اس گھر میں چند یادوں کے سہارے چھوڑ گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اماں، رافع بشیر نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ آپ کا درد میں سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی کے مجرم کو سزا مل چکی ہے، کسی نے بے رحمی سے اس کا قتل کر دیا۔ اس عورت نے اپنا جھکا سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ یہ ہے اوپر والے کا انصاف۔ اس نے رافع بشیر کے سر پر پیار کیا۔ اماں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میرا مطلب کوئی ذریعہ معاش ہے آپ کا؟ رافع بشیر بمشکل بول پایا تھا۔ میری بیٹی محلے کی عورتوں کے کپڑے سیا کرتی تھی اور ہم ماں بیٹی اب اسی پیسوں سے گزارا کرتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد یہ آمدنی بند ہو گئی، لیکن فہمیدہ کی وفات کے بعد ایک نوجوان آیا تھا، اس کا تعلق کسی فلاحی ادارے سے ہے۔ اس نے میری ساری کہانی سنی اور پھر اس کے بعد وہ ہر مہینے راشن بھجواتا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ کون تھا وہ؟ کیا نام تھا؟ رافع بشیر ہر بات کو غور سے سن رہا تھا اور ان سب میں بلال احمد اس عورت کا بیان لکھ رہا تھا۔ نام کا پتہ نہیں، بس ایک ہی بار آیا تھا اور اس کا حلیہ غیر معمولی تھا۔ وہ سوچنے لگی۔ اس کی بات پر وہ سب چونکے۔ اس عورت نے بات جاری رکھی۔ لمبا کالا کوٹ، سر پر ٹوپی اور منہ پر ماسک، میں اس کی شکل نہیں دیکھ پائی۔ عورت سوچتے ہوئے بولی۔ رافع بشیر اٹھ کھڑا ہوا۔
آپ کے وقت کا شکریہ اماں، اگر کوئی مدد چاہیے ہو تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں۔ اپنا کارڈ عورت کو پکڑا کر وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ کیس اے، متاثرہ رضوانہ۔ ساجدہ، متاثرین کے گھر والوں سے آرام سے بات کیا کرو۔ رضوانہ بیگم کے گھر کے باہر کھڑے رافع بشیر نے اس کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ سوری سر، آئندہ احتیاط کروں گی، ساجدہ بمشکل بول پائی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک آدمی نے دروازہ کھولتے ساتھ پوچھا۔ آپ رضوانہ بیگم کے کیا لگتے ہیں؟ رافع بشیر نے پوچھا۔ جی، میں اس کا شوہر ہوں۔ آدمی پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ ہم رضوانہ بیگم سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے کچھ پوچھنا ہے، ساجدہ پیچھے سے بولی۔ کیوں ملنا ہے آپ کو؟ دیکھیے سر، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہمارا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، میری بیوی اب تک نارمل نہیں ہو سکی، میں نے بہت مشکل سے اس کو سنبھالا ہے، اگر آپ اس سے وہی سب پوچھیں گے تو شاید اس بار میں اسے کھو دوں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، اب ہمیں پولیس کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ وہ رافع بشیر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں ملتے اس سے، لیکن آپ سے کچھ پوچھنا ہے، رافع بشیر نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، پوچھیے۔ وہ آدمی اب گھر سے باہر آ گیا۔ ملزم کمال کو کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد کوئی انجان انسان آپ سے ملنے آیا تھا اور کیس کے متعلق کچھ پوچھا؟ رافع بشیر نے دو ٹوک بات کی۔ جی سر، آیا تھا، کب یہ یاد نہیں، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ کسی NGO سے ہے اور وہ ہمیں انصاف دلائے گا، لیکن وہ بھی دھوکے باز نکلا اور پھر مڑ کر واپس نہیں آیا۔ آدمی سانس لینے کے لیے رکا۔ اور اس کا حلیہ کیسا تھا؟ پیچھے سے بلال احمد نے پوچھا۔ لمبا کالا کوٹ، آنکھوں پر موٹا کالا چشمہ اور منہ پر ماسک۔ ہاں، یہی حلیہ تھا سر اس کا، بلال احمد ساتھ کاغذ پر لکھ رہا تھا۔ اس آدمی کی بات مکمل ہونے پر رافع بشیر مڑ گیا اور اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا۔ سر، بلال احمد نے اس کو آواز دی۔ گتھی سلجھ رہی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ رافع بشیر اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ جی سر، بلال احمد گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ ان سب میں ساجدہ الجھی ہوئی تھی کیونکہ اس کیس کی گہرائی سے ناواقف تھی۔ کیس اے، متاثرہ ناہید۔ ناہید کی تو شادی ہو گئی ہے، ناہید کی ماں نے ان کو جیسے اطلاع دی، ناہید کے گھر کے لان میں سناٹا چھا گیا۔ پر جہاں تک میرے علم میں ہے، ناہید تو صرف 16 سال کی بچی ہے، آپ لوگوں نے کیسے اس کی شادی کروا دی؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچوں کی شادی کی روک تھام کا ایکٹ 1929 ایک وفاقی قانون ہے، اس کا مقصد کم عمری کی شادی کو روکنا اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے، یہ تو ایک سنگین جرم ہے، اس کے تحت سخت سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ جرمانہ ہو یا قید۔ ہمیں اس قانون کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ہم بچوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنا سکیں۔ رافع بشیر ایک سانس میں بولا۔ قانون؟ کس قانون کی بات کر رہے ہیں سر؟ وہ قانون جو میری بیٹی کو انصاف نہ دلا سکا۔ میری بیٹی بے گناہ تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا لیکن سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا سوائے ان کی بہن کے۔ ناہید کا باپ اچانک خاموش ہو گیا، اس حادثے نے اس بار پھر ان کو جکڑ لیا تھا۔ میری بہن اسلام آباد میں رہائش پذیر ہے، اس نے جب ہمیں تکلیف میں دیکھا تو فوراً اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ لیا، ہمدردی یا ترس کھا کر نہیں بلکہ ہماری محبت میں اس نے میری بیٹی کی عزت بچا لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل وقتوں میں اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ مشکل میں ہمارے اپنے ہی کام آتے ہیں۔ آج ناہید کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ اور کس قانون کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ اگر اس وقت قانون ہمارا ساتھ دیتا تو ہم بھی قانون کی مانتے، لیکن کچھ باتیں کاش ہی بن جاتی ہیں۔ ناہید کی ماں کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ جاوید کو کسی نے بے رحمی سے مار ڈالا ہے۔ رافع بشیر ایک دم چپ ہو گیا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا قتل ہم نے کروایا ہے؟ ناہید کا باپ طنزیہ مسکرایا۔ سر، اس کو قتل کرنا ہوتا تو سب کے سامنے اس کو شوٹ کر دیتی، لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ آپ لوگوں سے مدد مانگی، لیکن جب آپ کے لوگوں نے ہمیں نامراد لوٹا دیا تو ہم نے سب سے بڑی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا، وہ عدالت جہاں انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، اور دیکھیں ہمارے حق میں فیصلہ آ ہی گیا۔ آسمان کو دیکھتے اس کی ماں بولی۔ لان میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پولیس کے علاوہ کوئی اور آیا تھا اس کیس کے متعلق بات کرنے؟ بلال احمد نے پوچھا۔ جی، ایک شخص آیا تھا، شاید کسی NGO سے تھا، لیکن ہم نے اسے زیادہ بات چیت نہیں کی کیونکہ اس دن ناہید کا نکاح تھا۔ ناہید کا باپ کچھ یاد کرتے ہوئے بولا۔ اور اس کی شکل اور صورت یاد ہے آپ کو؟ ساجدہ نے مختلف سوال کر کے جیسے بلال احمد کے لیے آسانی کر دی تھی۔ نہیں، کیونکہ اس نے منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ، ناہید کے باپ نے سوچ کر جواب دیا۔ آپ کے وقت کا شکریہ، اللہ حافظ، یہ کہہ کر رافع بشیر کھڑا ہو گیا۔ بلال احمد جو کچھ پوچھنے ہی والا تھا، سوال اس کے منہ میں رہ گیا۔ سر، مجھے ناہید کے باپ سے کچھ اور بھی پوچھنا تھا، گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی بلال بولا۔ بلال احمد، میں جانتا ہوں تم اس نامعلوم شخص کی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن جلد بازی نہیں، ہمیں اس کیس کی باریکی کو احتیاط سے دیکھنا ہوگا۔
سر ایک بات پوچھوں؟ گاڑی چلتے ہی زاہدہ بولی۔ ہاں پوچھو، رافع بشیر موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے بولا۔ سر آپ ان سب سے اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ میرا مطلب 10 سال ہو گئے ہیں مجھے پولیس میں بھرتی ہوئے، لیکن پہلا ایسا دیکھا جو اتنی نرمی سے تفتیش کر رہا ہو۔ زاہدہ کے سوال پر وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرا دیے۔ کیس پر انحصار کرتا ہے، خود دیکھو جن سے ہم مل کر آئے ہیں وہ کتنی تکلیف میں لگ رہے تھے۔ ہم پولیس والے بعد میں، انسان پہلے ہیں۔ اس اذیت سے وہ گزرے، اوپر سے ان کو انصاف بھی نہیں ملا۔ وہ کیا نام تھا پرانے ایس ایچ او کا؟ رافع بشیر کو اس کا نام بھول گیا۔ سر ایس ایچ او کامران اختر، بلال احمد نے جواب دیا۔ ہاں وہی۔ اگر وہ اس وقت انصاف سے کام لیتا اور اس پہلے مجرم کو قانونی سزا ملتی تو یہ دوسرا ناپاک حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ بلال احمد نے رافع بشیر کے لفظوں میں شدید غصہ محسوس کیا۔ بات کرتے ہوئے اس کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ گاڑی میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ اگلا کون؟ رافع بشیر نے سرسری انداز میں پوچھا۔ سر ادیکا، وہ اسکول ٹیچر۔ فائل میں سے اس کا نام پڑھتے ہوئے بلال احمد بولا۔ کیس اے، متاثرہ ادیکا۔ مارا گیا؟ کیا مطلب مارا گیا؟ ادیکا حیرانی سے رافع بشیر کو دیکھ رہی تھی۔ جی، آپ کے مجرم کو کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ رافع بشیر کو وہ بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ یعنی آپ لوگوں کا کام کسی اور نے سر انجام دے دیا؟ واؤ، ویری گڈ۔ وہ عجیب انداز میں مسکرائی تھی۔ اور وہ اس کا ساتھی، وہ بھی مارا گیا کیا؟ ادیکا کے چہرے پر برسوں کی تکلیف واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ دیکھیے مس ادیکا، میں جانتا ہوں آپ کو انصاف نہیں ملا، لیکن جو کوئی بھی ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہے اور… ادیکا نے اس کی بات کاٹی۔ قانون؟ کون سا قانون؟ وہ چلانے والے انداز میں بولی۔ کس قانون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ قانون جو چند نوٹوں کی گڈیوں سے بک جاتا ہے۔ اس ملک میں قانون نہیں، پیسے کا راج ہے رافع صاحب۔ میرا کیا قصور تھا؟ ان درندوں نے اپنی حوث پوری کرنے کے لیے میری زندگی برباد کر دی، میرے جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی چلنی کر دی۔ میری 2 سال کی منگنی ٹوٹ گئی کیونکہ میرے منگیتر کو میری ذات سے شرمندگی ہوتی تھی۔ میرا کیا جرم تھا؟ یہی کہ میں گھر سے نکل کر علم پھیلاتی تھی۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے رافع صاحب، بے گناہوں کی سزا دینے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ آنسو نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں قانون کی عزت کرنے والوں میں سے ہوں۔ خدا کی قسم اگر اس وقت آپ کا کیس میرے ہاتھوں میں ہوتا تو میں ان درندوں کا وہ حشر کرتا کہ دنیا دیکھتی۔ ساجدہ نے اس کی آنکھوں میں خون دیکھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو نارمل کیا۔ سر میں آپ کے جذبے کی قدر کرتی ہوں، لیکن اب اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں۔ ظلم بھی میرے ساتھ ہوا اور سزا بھی مجھے ملی۔ میری منگنی ٹوٹ گئی، اسکول والوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا، خاندان والے اپنی بیٹیوں کو مجھ سے چھپاتے ہیں جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ آپ کو پتا لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ اس کے لفظوں میں شکست تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہی اپنی اداؤں سے ان جانوروں کو اپنی طرف مائل کیا ہوگا۔ روز گھر سے باہر نکلو گی تو ایسا تو ہوگا۔ کسی نے کہا تھا پولیس کے پاس جانے کو۔ عزت دار لڑکیاں یوں تھانوں کچہریوں میں اپنی عزت نیلام نہیں کیا کرتی۔ عزت دار لڑکوں سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تم تو لڑکی تھی، خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اب ساری زندگی اسی رسوائی کے ساتھ گزرے گی۔ شادی، گھر بسانے کے خواب چھوڑ دو اور اپنے گناہوں پر استغفار کیا کرو۔ گناہ؟ کون سا گناہ؟ اپنی تکلیف کو یاد کرتے وہ لوگوں کے جملوں کو دہرا رہی تھی۔ کچھ پل کمرے میں خاموشی کا راج ہو گیا، پھر رافع بشیر بولا۔ ملزم وقار کے دوست کو میں ڈھونڈ کر رہوں گا۔ آپ براہ کرم ساجدہ کو اس کا حلیہ اور دیگر معلومات فراہم کر دیں۔ اور آپ… ادیکا کی ماں سے پہلی بار مخاطب ہوا۔ وہ بزرگ عورت اپنی جوان بیٹی کے صدمے سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں گہرے رنج کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ کیا میں آپ سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ اس عورت نے ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی جو ساجدہ کو تفصیلات بتانے میں مصروف تھی۔ اس عورت نے اس بات میں سر جھکایا اور رافع بشیر اور بلال احمد کے ہمراہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ گیٹ تک وہ سب خاموش رہے، پھر رافع بشیر بولا۔ اماں، کیا پولیس کے علاوہ بھی کوئی آیا تھا ادیکا کے کیس کی جانکاری حاصل کرنے؟ رافع بشیر نے سیدھا سیدھا سوال پوچھا۔ وہ عورت سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، ایک شخص آیا تھا، ادیکا سے ملاقات نہیں کی، بس مجھ سے کچھ سوال کیا اور چلا گیا، اس عورت نے کہا۔ اور آپ نے کیسے اس انجان شخص کو تفصیلات دے دی اماں؟ بلال احمد سے رہا نہ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کسی ادارے سے وابستہ ہے جو اس قسم کے متاثرین کو انصاف فراہم کرتے ہیں، اور باقی کچھ خاص نہیں بتایا۔ اور نام بتایا اس نے؟